اچھا جی ہاں گلزار صاحب اور سلطان سلاطین صاحبہ، جی ہاں جی عطا، آپ لوگوں نے میرے خیال ہے کہ کوئی چیز پریپیئر کی ہوئی ہے. جی ہم وقت کو لیتے ہوئے فوراً میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں، تاکہ اب اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ کنفیوژن نہ ہو. یہ ایک مشترکہ کوشش تھی. ایک سیکنڈ میں شیئر کرتا ہوں اسکرین، اور پھر اس کے بعد یہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کافی ساری سپر چیٹس بھی مس کر گیا ہوں پیچھے، مجھے نہیں پتا. آپ کیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں سپر چیٹ، تو ہم میں آپ ایک کو ویٹ سیکنڈ کر کی لیتے کر ہیں. لوں. اے ایم نے ہاں کہا تھا آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر اینڈ اف یو نیڈ مائی سروسز فار یور ویب سائٹ آئی ول بی ہیپیلی والنٹیئر. تھینک یو جی. ایک آپ نے بھیجی تھی امت بھائی، ٹیل ٹائم ول ڈیسائڈ شیئر. اوکے ٹائم ول ٹیل شیئر ہے یا لائن ہے، ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے. ہاں میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی نہیں آئی، کچھ کامنٹس آئے ہوئے ہیں بٹ ابھی جی. وہ ریفریش ہو رہے ہیں. جی جی چلیں جی اچھا، آپ یہ میں تھوڑا سا کنفیوژن تاکہ نہ رہے آڈینس میں، کہ سلطان سلاطین نے ہیلپ کی تھی اس پریزنٹیشن کو بنانے میں، اور اس میں ہم آئی تھنک یہ بڑا یونیک آئیڈیا تھا، اور یہ سلطان کا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم کمپیئر کریں گے جو عورتوں کے حقوق قرآن نے کیا دیے ہیں، اور جو ویسٹرن کنٹریز کے رائٹس ہیں وہ کیا. یہ آئی تھنک یونیک آئیڈیا ہے کہ آپ کمپیئر کر کے بتائیں مسلمانوں کو. تو اس میں سلطان سلاطین پریزنٹ کریں گی کہ ویسٹرن کے رائٹس عورت کیا دیتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یا جو بھی آپ بتائیں گی، اور قرآن کی میں آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو یعنی میں آپ کو اسلام کے پرسپیکٹو سے وہ آیتیں دوں گا، اور سلطان بتائیں گی اپنے حساب سے ویسٹرن کے حساب سے، اور پہلے وہ پیش کریں گی کیونکہ اچھی چیز پہلے پیش کی جاتی ہے، پھر کمپیریزن میں ان آیتوں کو مسلمان کمپیئر کریں گے. اور سلطان کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی نہیں، آئی تھنک آپ پہلے قرآن کو پیش کیجئے، کیونکہ اس کو پھر ہم اس سے موازنہ کر سکتے ہیں قرآن میں کیا ہے اور جی اس میں کیا ہے. مگر اگر آپ کہتے ہیں تو میں what you feel better. I have no issue. I'm either way. بیسکلی یہ ایک کمپیرزن ہے کہ ایک ایسا مذہب جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مکمل ہے، وہ بقی دنیا تک، مطلب جب تک انسان اس دنیا پہ آباد ہے، اس کے اینڈ تک، اینڈ آف ٹائمز جسے یہ کہتے ہیں، اس وقت تک یہ مذہب سچا ہے، اور اس میں مطلب سب کے حقوق ہیں، سب کی برابری ہے، اور بہت مطلب دعوے تو بہت بڑے بڑے. مگر آپ ایک مہذب معاشرے میں عورت کے کیا حقوق ہیں، اس کو کیا پریویلیجز حاصل ہیں، اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرے میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایک موازنہ ہے، ایک کمپیریزن ہے جو ہم لوگ پیش کرنا چاہتے تھے. کہ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود سوچئے، خود اس چیز پہ غور کیجئے. خاص طور پہ میرا ان خواتین سے التماس ہے کہ پلیز سوچئے کہ آپ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو جو آپ کے ساتھ غلط ہو رہی ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے ایکسیپٹ کرتے جائیں. سوچئے، سمجھیے، اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ باقی دنیا میں کیا ہے. تو بیسکلی ایک مہذب دنیا میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز جنہیں آپ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں، جس میں یورپ ہو گیا، ناردرن امریکن کنٹریز ہو گئی، اس میں عورتوں کو کیا کیا حقوق ہیں. شخصی آزادی، کہ اپنی وہ رائے کا اظہار کر سکتی ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہے، مرد کی سربراہی کی ضرورت نہیں ہے اسے، کہ اگر وہ اپنی زندگی کو کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے گارڈین کی پرمیشن کی ضرورت نہیں. میں عورت کی بات کر رہی ہوں، میں بچے کی بات نہیں کر رہی. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. عورت مطلب 18+ 18 سال سے کم عمر جو بھی بچی ہوگی یا بچہ ہوگا اسے نابالغ کہا جاتا ہے. I'm talking about a woman. تحفظ، ریاست ایسی خواتین کو جو تشدد یا زیادتی کا شکار ہو ان کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے. وہ کسی خوف کے بغیر، کسی بھی دباؤ کے بغیر ایسے اداروں میں پناہ حاصل کر سکتی ہیں جہاں پہ
وہ اپنے ابیوزر سے یا جن لوگوں سے جن افراد سے، چاہے وہ اس کے خاندان کے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، اگر اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی، اپنی حفاظت سمجھتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، یا وہ نہیں، اس کی فیملی اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو وہ حکومت سے یا ریاست سے تحفظ کی اپیل کر سکتی ہے، اور اسے ایسے شیلٹرز ہوتے ہیں، ایسے ہومز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پناہ دی جاتی ہے۔ پھر ادارے اور پناہ گاہوں کے علاوہ عورت کو تعلیم، پیشہ ورانہ زندگی یا ٹریننگ حاصل کرنے کا حق، مطلب وہ اپنی روزمرہ، یہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ اپنے فیصلے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے، اسے کوئی فورس نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتا، اس کو دباؤ کے بغیر اپنے فیصلے کرنے کے حق ہے۔ وہ اپنا، اور روزمرہ کی زندگی پہ اگر آپ آئیں تو قانونی طور پہ یہ بڑی فنی لگتی ہے چیز، اگر آپ پاکستانی معاشرے کو سوچیں تو اس حوالے سے کہ وہ اپنا ٹائم دن رات اپنی مرضی سے گزار سکتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ جس سے چاہے بات کرے، وہ جس سے چاہے وہ مطلب وہ کام گھر کے کر رہی ہیں نہیں کر رہی، آپ کے وہ باہر جا رہی ہے نہیں جا رہی، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ اس خاتون سے علیحدگی لے سکتے ہیں ایز اے لائف پارٹنر، پر آپ کو یہ اختیار ریاست نہیں دیتی کہ آپ اپنے فیصلے اس کے اوپر تھوپیں، کہ وہ آپ کو کیونکہ پسند نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے تو آپ اس پہ زبردستی کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں کہ مسواک سے ماریں، یا پھر اس پہ بستر الگ کر لیں، اور پھر سختی وقتی جو بھی ہے، ریاست ان چیزوں کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ شادی یا تعلقات کی بات آتی ہے، وہ اپنا پارٹنر، ساتھی یا شوہر خود چن سکتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو ایک شادی کا رشتہ ہی درکار، وہ اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹنر کو چن سکتی ہے، اور اس میں جینڈر کا بھی کوئی قید نہیں۔ وہ ایک عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتی ہے، وہ ایک مرد کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتی ہے، وہ ایک بائی سیکشول یا ٹرانسجینڈر یا کسی ایسے تعلق میں جانا چاہتی ہے، تو یہ اس کی مرضی، خاندان، ریاست، کوئی بھی اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا، یہ اس کے بیسک رائٹس ہیں۔ پھر رائٹ ٹو ڈیورس ہے، وہ طریقے سے اپنے بغیر کسی جسٹیفیکیشن دیے اپنے اس ارادے کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اس آدمی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ وجہ اس کے لیے کافی ہے علیحدگی کے لیے، سیپریشن کے لیے۔ نارملی اسٹیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیپریشن کا ٹائم دیا جاتا ہے، 1 سال ہوتا ہے، آپ الگ رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، عدالت آپ کو ڈیورس ایشو کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اس عورت کی وجہ سے کسی کی عزت یا آنر کی وہ ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہی وہ اس چیز کی ریسپانسبل ہے کہ وہ چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہے، اس کی اپنے زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہے، اور اس کو عزت کے نام پہ بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ فائنینشیل ہیلپ کی بات آتی ہے کہ وہ اگر آپ بات کریں کہ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو شیئرڈ پیرنٹل کسٹڈی ہوتی ہے نارملی، اگر خاتون کام کرتی ہیں تو وہ بھی بچے کو سپورٹ کرے گی، اور شوہر بھی بچے کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ بچہ نہ تو صرف عورت کی ذمہ داری ہے، نہ ہی مرد کی اکیلی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں پارٹیز کام کرتی ہیں
تو دونوں اس بچے کو سپورٹ کریں گے. صرف ایک پارٹی کام کرتی ہے تو وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا چاہے وہ خاتون ہی کیوں نہ. پھر آپ کو اس طرح کے واقعات خاص طور پہ مغربی ممالک میں کافی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پاکستانی یا ایشین حضرات جب ان کے آنر پہ عربک بھی، میں نے آسٹریلیا کا بھی ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا، موراکو کی شاید وہ لڑکی تھی، لڑکا تھا، اور وہ جب ان کو یہ لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت آدمیوں کو لگتا ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق صحیح نہیں ہو رہی، تو بچوں کو پیک کرتے ہیں اور لے کے اپنے ملک چلے جاتے ہیں. وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے موراکو ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ملک کیوں نہ ہو، وہ بچے کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں اور اس سے ماں سے چھین لیتے ہیں. اس سلسلے میں ویسٹرن ممالک نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں. آپ بچے کو دونوں کی اجازت کے بغیر، آپ اگر بچے کو باپ اکیلا لے کے جا رہا ہے یا ماں اکیلے لے کے جا رہی ہے، تو بیسکلی آپ کو دوسرے پارٹنر کا ریٹن اگریمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، کہ وہ دوسرے پارٹنر کی کنسنٹ کے بغیر یا اس دوسرے پارٹنر کی رضامندی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے چھن جائے گا تو کوئی بھی ڈراسٹک اسٹیپ اٹھا سکتا ہے. ماں بننا، عورت کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ یہ چن سکتی ہے کہ اس نے اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اسے ماں بننا ہے یا نہیں. اس میں شوہر، اس کے ماں باپ، کسی کی رائے نہیں پوچھی جاتی. نارملی ویسٹرن ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کپل جاتے ہیں، اگر وہ ساتھ ہیں ایمیکیبلی وہ اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر بیسیکلی عورت کی رائے مانی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی، کہ وہ بچے کی نگہداشت کر سکے، اس کی پرورش کر سکے، یا اس کے لیے اس کے جو بھی اس کی وجوہات ہوں، اگر وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتی تو اس کو، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی خاندان کا بندہ، اس سے فورس نہیں کر سکتا. سیکشوالٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکشوالٹی میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا. کنسنٹ ضروری ہے اس کے ساتھ جنسی تعلقات کے لیے، اور چاہے وہ رائٹ ٹو کنٹرسیپشن ہو یا کنسنٹ کی بات ہو، اگر اس کا شوہر بھی اس کی کنسنٹ کے خلاف اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے خلاف بھی ریپ کا کمپلینٹ فائل کر سکتی. دیز آر مطلب بیسک یہ موٹے موٹے رائٹس ہیں جو کہ مغربی ممالک میں عورتوں کو دیے جاتے ہیں. اوور ٹو گلزار. تھینک یو سو مچ، شکریہ. اچھا، میں اس کو اب کمپیئر کرتا ہوں ویمنس رائٹس ان سیولائزڈ ورلڈ اینڈ ان دا قرآن. جو باتیں سلطان سلاطین نے کی، اس باتوں کو قرآن کیا کہتا ہے. اب اس میں اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ اس میں مینٹل جمناسٹک کی ضرورت پڑے گی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بہت زیادہ یہ بتایا گیا کہ قرآن امن کا مذہب ہے اور عورتوں کو بے انتہا اسلام نے حقوق دیے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہمارے بلڈ کے اندر ڈال دیا گیا کہ اب آپ عورتوں کو کہو نا تو وہ مانیں گی نہیں، کیونکہ ان کے اندر ڈی این اے میں ہے کہ اسلام بیسٹ ریلیجن ہے. اس لیے کسی نے یہ خوب کہا، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو بیسکلی جو خطا وار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ صفائی دیتا رہا کہ آج مسائل دنیا کے بڑھ گئے. تو میں اب آتا ہوں پریزنٹیشن کی طرف. سب سے پہلے ایوری ڈے لائف دیکھیں. میں نے نا اس کو ٹائم کم بچے، میں نے صرف ہائی لائٹڈ بات کروں گا کیونکہ سلطان نے آلریڈی اس پہ ڈیٹیل سے بات کر لی ہے. دیکھیں، سیولائز ورلڈ کہتی ہے نو باڈی ناٹ ایون ہر ہسبینڈ may dictate what the woman may wear. تو یہ بہت کلیئر بات ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں یا جہاں سیولائز دنیا، وہاں شوہر مرد اپنی بیوی کو کہہ نہیں سکتا کہ تم نے کیا پہننا ہے. لیکن قرآن چیپٹر
24 वर्स नंबर 31, 31 वर्स, ये ग्रीन में लिखा हुआ है कि मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं. रिमेन पुटिंग देयर हेड कवरिंग्स ओवर देयर बॉसम्स. अल्लाह ताला को इतनी फिक्र है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि औरतों को कि भाई अपने सीने को ढांपो. ये इंसान की सोच हो सकती है, गॉड की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि सीना तो उसी ने बनाया है. तो ये पूरी आयत है जिसमें बताया गया है कि कैसे औरत को अपना क्या पहनना है. अब आप कहेंगे ये तो अल्लाह कह रहा है, मर्द तो नहीं कह रहा, लेकिन मर्द ही इन चीजों को, अल्लाह जमीन पे तो नहीं आता ना कि क्या पहनना है, तो मर्द इस आयत के जरिए औरत पे कंट्रोल करता है क्या पहनना है. नेक्स्ट आते हैं कि फिर चैप्टर 4 वर्स नंबर 11, वो है अल्लाह कमांड्स यू कंसर्निंग योर चिल्ड्रन द शेयर ऑफ मेल इज इक्वल टू द शेयर ऑफ 2 फीमेल्स. यहां पर भी बराबरी की जो प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस बढ़ता है यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि मर्द का जो हिस्सा होगा वो 2 फीमेल के बराबर होगा. तो ये चैप्टर 4 वर्स नंबर 11 है. नेक्स्ट पे आते हैं कि अब एक और बात है मैन. अच्छा, ये जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इसमें लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन शैल हैव इक्वल राइट्स, कि मर्द औरत के बराबरी के हकूक होंगे. और ये एक और ग्रीन में लिखा हुआ है कि जब औरत चाहे वो अपना रिलेशनशिप को एंड कर सकती है. लेकिन ये दोनों बातें औरतों को बहुत फेवर करती हैं कि अपना मर्जी से चाहे वो ताल्लुक तोड़ दें. लेकिन कुरान चैप्टर 4 वर्स 34 क्या कहता है? मैन आर इन चार्ज ओवर वुमेन, यानी मर्द औरत के मास्टर्स हैं या उनको केयर करने, टेक केयर करने वाले हैं, यानी उनके वो मालिक हैं. अच्छा, उसमें फिर लंबी आयत है, मैं इसमें लंबा टाइम नहीं लूंगा, बड़ी मशहूर आयत है कि इसमें कहा जाता है क्योंकि वो, अच्छा यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि स्लीप अपार्ट फ्रॉम देम, औरतों से अलग सो, एंड बीट देम, ब्रैकेट में लाइटली लिख दिया है, यानी मसवाक से मारो. तो अब किस कॉन्टेक्स्ट में मारा जा सकता है, मुसलमान इसका जवाब दें. और फिर चैप्टर 2 वर्स नंबर 231 में है. अब देखें, सुल्तान ने बोला कि औरत की मर्जी है ना कि, और सुल्तान ने नहीं बल्कि ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है ना कि औरत अपनी मर्जी से डिवोर्स ले सकती है. लेकिन अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? व्हेन यू डिवोर्स वुमेन, जब तुम औरतों को तलाक दो. आपको पता है इस्लाम में कि औरत के पास ये हक नहीं है कि वो तलाक दे सकती है खुला के अलावा. तो चैप्टर 2 वर्स 231. अच्छा, चैप्टर 2 आप पूछेंगे कौन सा चैप्टर है? ये है सूरे गायें, क्योंकि अल बकरा की उर्दू गाय होती है, तो सूरे गाय की वर्स नंबर 231 है. अच्छा, इसके बाद रिलेशनशिप मैरिज में आते हैं. वेस्टर्न सोसाइटी कहती है एवरी वुमेन हैज द राइट टू चूज हर ओन पार्टनर. हर औरत के पास अपना पार्टनर चूज करने का इख्तियार है, यानी जो बाहर लोग औरतें रहती हैं. इसीलिए सारी जो औरतें ना पाकिस्तान की चाहती हैं वेस्ट वर्ल्ड में भागे ताकि अपनी मर्जी से पार्टनर ढूंढें, क्योंकि उनको तो वहां इतनी इजाजत नहीं देता इस्लाम. अच्छा, दूसरा पॉइंट है एवरी वुमेन हैज द राइट टू एंड अ रिलेशनशिप. लेकिन कुरान का चैप्टर 5 वर्स 5 क्या कहता है कि नेक मर्द के लिए नेक औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरी औरतें, और whoever given the view, यानी सायत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मर्द शादी कर सकता है अहले किताब से, लेकिन औरत ईसाई से शादी नहीं कर सकती, यहूदी से शादी नहीं कर सकती. यानी अल्लाह पाक यहाँ मैरिज ब्यूरो खोले हुए हैं, अपनी मर्जी से बताते हैं किसको किससे शादी करनी है. क्या कोई कायनात का बनाने वाला इंसानों को शादी की बुनियाद पे तकसीम कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. चैप्टर 2 वर्स 221 में तो हद ही कर दी है कि एंड मैरी नॉट एडल्टरस, यानी मुशरिकों से शादी ना करो. तो आप देख रहे हैं रिलेशनशिप मैरिज में वेस्ट वर्ल्ड ऑप्शन देता औरत को, लेकिन कुरान औरत को अपनी मर्जी चलाने नहीं देता कि वो किससे शादी करे. फिर नेक्स्ट आते हैं एवरी वुमन हैज द राइट टू डिसाइड वेदर और नॉट शी वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट, कि औरत की मर्जी कि वो जब प्रेग्नेंट हो. लेकिन चैप्टर 2 वर्स 223 में अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं जिस तरह तुम दाखिल हो. तो इस आयत को मर्द अपनी ढाल बनाते हैं और वो प्रेग्नेंट करते हैं अपनी मर्जी से. फिर चैप्टर 24 वर्स 2 जो है वो भी इसी तरह की है कि द अडल्ट्रस एंड द अडल्टरर. तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि किसको क्या मिलेगा. इससे आगे चलते हैं. फिर चैप्टर 2 वर्स 282 सूरे गाय 282. अगर किसी को हंसी आ रही तो म्यूट कर ले, सूरे गाय ही है ये सूरे बकरा की उर्दू सूरे गाय होती है.
مجھے حالانکہ ہنسی نہیں آ رہی لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں لوگ ہنسیں. اینڈ میک 2 witnesses from among you men. اچھا یہاں پہ نا عورتوں کے حق جو وٹنس ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کی گواہی عادی مانی جاتی ہے, تو اب آپ ایک بات بتاؤ کیوں عادی مانی جاتی ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ تو پوری گواہی مانتا ہے. تو آگے چلتے ہیں, ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کریئر چیپٹر. اچھا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے, ایوری گرل ہیز دا رائٹ اینڈ دا obligation ٹو اٹینڈ اسکول فار ایٹ لیسٹ 9 or 10 years. Nobody may force her to leave school. یعنی ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے. لیکن قرآن کا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اگر کوئی یس کر دے, ایسا نہ ہو میں, ہیلو آ رہی ہے اوکے ہاں. اچھا یہاں پہ دیکھیں, تعلیم کا حق لڑکی کو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن پہ طالبان والے عمل کرتے ہیں اور اسکول جلا دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان میں پشاور وغیرہ میں اسکول جلتے ہیں, لڑکیوں کو تعلیم نہیں چاہتے. اب یہ چیپٹر 33 ورس 33 اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ, اچھا حضرت محمد کی بیویوں کے لیے کہی گئی تھی بات, لیکن اس کو آپ ایز اے سنت بھی لے سکتے ہیں جس کو یوز کرتے ہیں مرد کے, اینڈ ریمین اسٹے ان یور ہاؤسز اینڈ بی ناٹ unveiled like that of the unveiling of the former days of ignorance. کہ وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو گھر پہ رہو, یعنی گھر پہ رہو گی تو پڑھائی کیسے کرو گی, باہر تو نکل ہی نہیں سکتی, اور پردے میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ رہو. تو آپ یہ دیکھ لیں کمپیرسن. اچھا اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں میں ایک حدیث بھی یہاں پہ ہم نے ڈالی ہے, every woman has the right to receive medical treatment for physical and psychological ailments. ظاہر سی بات ہے ویسٹرن کنٹریز نے ریلیجن سے جان چھڑائی اور انہوں نے مذاہب سے جان چھڑا کر کہا کہ عورت کا برابری کا حق ہے کہ فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لے سکتی ہے. لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے آخری میں پیش کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 305. اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے. وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تر تم ہی کو دیکھا ہے. حضرت محمد نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لان تان بہت کرتی ہو. عورتیں لان تان بہت کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. یہاں پہ حضرت محمد کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ تمہاری جو عقل اور تم دین میں ناقص ہو. اس کے بعد عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ اب عورتوں کو بھی مطلب سوال اٹھا کہ حضور ہماری عقل کا پرابلم کیا ہے؟ آپ رحمت للعالمین جن کے پیچھے 1 ارب گردن کاٹ دیتے ہیں اگر آپ نے ان کے بارے میں کچھ بولا, وہ فرماتے ہیں کیا عورت کی گواہی, حضرت محمد نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے, یعنی اس کو پیریڈ ہو, نہ روزے رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کے دین کا نقصان ہے. لاسٹ میں جملہ بولوں گا, یہ حدیث چیک کریں آپ. اس حدیث کا جو معنی ہے کہ ناقص العقل یا آدھی گواہی, قرآن بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے, وہ بھی آدھی گواہی کا بولتا ہے. تو یہ کمپیریزن ہے کہ ایک سویلائز ورلڈ میں عورتوں کے حقوق کس قسم کے تھے اور قرآن نے کیا حقوق دیے ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا نا صدیوں سے, اس کو اب ختم ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو غالب کمال. جی سر. لبیل نے کچھ کہنا تھا اس بارے میں, شاید اس لیے آئی تھی. جی میں اسی لیے آئی تھی. میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہوں, میں چھوٹی چھوٹی باتیں ایڈ کروں گی. ایک تو جو باہر کی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ شادی کرتے ہو تو آپ اپنا ہی فیملی نیم رکھ سکتے ہو, آپ کو فیملی نیم چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یورپ کی کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ بچے کو ماں کا فیملی نیم اور باپ کا فیملی نیم بھی ملے گا, جو کہ وہ بھی اسلامی اجازت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ
کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور تم اس میں جس طرح مرضی آؤ, اگر یہاں پہ یہ کرو گے نا تو بیٹا جیل ہوگی. بس میں اتنا کہنا چاہتی تھی.